السلام علیکم۔ صدا روس کے اسٹوڈیو سے میں شاہنواز سیال پروگرام ایک نئے دن کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میرے ساتھ تشریف فرما ہیں شاعر ادیب پروفیسر ریاض راہی صاحب۔ اب ریاض راہی صاحب سے ہم عہد جدید کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے سوالات ابھرتے ہیں ان سے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو ایک شاعر ہوتا ہے، ادیب ہوتا ہے، وہ عہد کی ترجمانی کرتا ہے، لوگوں کی آواز کو بلند کرتا ہے، لوگوں کی آواز بنتا ہے اور لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ شاعر کا مقصد ہی عام آدمی کی نمائندگی کرنا ہوتا ہے۔ تو اب ریاض راہی صاحب سے ہم مختصر سوالات بھی کریں گے اور اس کے جو جوابات ہیں انہی کی زبانی آپ سنیں گے۔ السلام علیکم ریاض راہی صاحب۔ السلام علیکم ریاض صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید سر۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ اور یقیناً میں نے آپ کے تعارف میں یہ یعنی کہا کہ جو شاعر ہوتا ہے، جو ادیب ہوتا ہے، وہ صحیح معنوں میں عام آدمی کی آواز بھی بنتا ہے اور عام آدمی کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ آج کل جس طرح لوگوں کی صورتحال ہے، عالمی وبا کا خوف بھی ہے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے بھی عام آدمی کو جس طرح مشکل میں ڈال دیا ہے، آپ بطور شاعر اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، بہت افسوس ہوتا ہے کہ عالمی وبا نے جہاں ترقی یافتہ ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، وہاں انہوں نے ترقی پذیر ممالک جو پہلے ہی جن کا جی ڈی پی کم ہے، سیاسی مسائل کا شکار ہیں، معاشی مسائل ہیں، تہذیبی ثقافتی مسائل ہیں، ان کا رہا سا جو ڈھانچہ تھا اس کو بھی توڑ کے رکھ دیا ہے، اور ایک عام آدمی، مزدور، کسان، دہاڑی دار، وہ تو بے حد مشکل صورتحال میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اس میں ہمارے جو ذخیرہ اندوز تاجر ہیں، انہوں نے کچھ مصنوعی مہنگائی کی ہوئی ہے اور کچھ حکومت کی اپنی ناکامی کی وجہ سے وہ ان کو کنٹرول نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے غریب آدمی کا رہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بہت مسائل ہیں۔ میں جب بازار میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں فقیروں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ اب بیچارے وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، کوئی آدمی نہیں ہے کہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے فردن اگر کوئی ان کو 2-4 پیسے دے دیتا ہے تو اس سے ان کے مسائل تو حل نہیں ہوتے۔ یہ کام تو حکومت کا ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کی سرپرستی کرے، ان کے سر پر ہاتھ رکھے، ان کے معاشی مسائل کو حل کرے۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے لوگوں کو ایسے بھیک مانگنے کے لیے نہیں چھوڑتی۔ تو ہمارے ہاں کچھ عجیب ڈھانچہ ہے کہ بس دیکھ کر سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو راہی صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ بھی ہمارے ہاں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو کچھ افراد جن کا مقصد ہی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنا ہوتا ہے اور اپنے سرمایہ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، اور وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی تو بہت بڑا یعنی سوال ہے کہ لوگ جو ہے ان کو پہچاننے میں پتہ نہیں دیر کر دیتے ہیں اور بار بار انہیں موقع کیوں فراہم کرتے ہیں؟ جی، بات آپ کی درست ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ ان کا مقصد جو ہے وہ غریب طبقے کی نمائندگی کرنا نہیں ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا نہیں ہے،
بلکہ یہ پہلے سے ہی طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے صنعت کار، جاگیردار اور پیسے کے زور پر اقتدار میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں جن کی وہ نگہداشت اسمبلی میں بیٹھ کر خوب کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سسٹم ہوتا کہ جس میں غریبوں کی نمائندگی بھی ہوتی، پارلیمنٹ میں ہوتی، اسمبلی میں ہوتی، تو یقیناً ان کے لیے قانون سازی کی جاتی، ان کی حالت بہتر ہوتی۔ تو ہمارے ہاں تو جمہوریت جو ہے وہ خاص لوگوں کی ہے، عام لوگوں کی نہیں ہے، یعنی خاص لوگوں کی، خواص کی حکومت، خواص کے ذریعے عوام پر۔ تو اس صورتحال میں عوام کے مسائل جو ہیں وہ جیسے کہ تیسے پڑے ہوئے ہیں، اور اس طبقاتی نظام میں یہ گمان کرنا یا خوش فہمی کا شکار رہنا کہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں گے ترجیحی بنیاد پر، میرے خیال میں یہ خام خیالی ہے۔ بالکل۔ تو یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آخر یہ بھی تو ہے نا، پھر لوگ توقع کیسے رکھیں؟ اب لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت میں آنا ہوتا ہے۔ اب لوگوں کی توقعات جو دم توڑ رہی ہیں، عام آدمی جو ہے بے بسی کا شکار ہے، آخر اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ عوام کو توقعات جو کرنی تھی وہ واقعی ان کی ٹوٹ رہی ہیں۔ جی۔ اب اس سلسلے میں ایک ٹرائکا بنا ہوا ہے، یعنی جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، اور دوسرا ہمارا جو تھیوکریسی ہے، جی۔ مذہب پرست طبقہ، جی۔ ان تینوں نے مل کر عوام کے خلاف ایک مشترکہ محاذ قائم کیا ہوا ہے، جی۔ اور کسی طرح بھی ان کو، کوئی ادھر جاتے ہیں تو وہ لوٹتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو وہ جناب ان کو استحصال کرتے ہیں، اچھا ان کے پاس آتے ہیں تو یہ ان کو تقدیر کا درس دے کر ان کو جناب سیٹسفائی کرتے ہیں کہ یہ آپ کی قسمت میں یہی کوئی لکھا ہوا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اب جو ایک انقلاب کی طرف جا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں اب ذہنی انقلاب کی پرورش پا رہا ہے، اور بہت سی چیزیں جو دھندلی تھیں وہ آہستہ آہستہ اب نمایاں ہوتی جا رہی ہیں۔ اب نئی نسل جو ہے وہ کالجز سے، یونیورسٹیوں سے پڑھ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب چیزیں کہاں آپ چھپائیں گے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، گلوبل ولیج ہے، اور اس سلسلے میں اب عالمی سطح پر جو ہو رہے ہیں اثرات وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اب چیزیں کافی حد تک ان جو گرد تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، ذہنی انقلاب برپا ہو چکا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کسی ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، کیونکہ جب لوگوں کے پاس کوئی جائے فرار نہ ہو، ان کے زخموں پر مندمل رکھنے والا کوئی نہ ہو، ان کی چارہ جوئی کرنے والا کوئی نہ ہو، ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو، تو یہ جو ایک صورتحال ہے، اس صورتحال میں انقلاب جو ہیں ان کی راہیں متعین ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا جی، اب کوئی تعلیم جو ہے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہو رہی کہ ہمارے مسائل کو حل کرے، ایک محرومی میں اضافہ ہوتا جا رہا، تو یہ ایک بڑے انقلاب کی راہ ہموار ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہے کہ ہم نہ دیکھیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا۔ لیکن ایک سوال یہ بھی بھرتا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی سیکٹر ہے، سسٹم ہے، کیا نئی نسل کی تربیت کرنے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے؟ جی بالکل، جو نظام تعلیم یا سلیبس ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ قوم کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم اردو پڑھاتے ہیں تو اس میں ہم اسلامیات پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتائیں کہ میں جب بھلوال کالج میں پڑھا رہا تھا تو جب کلاس چھوڑ کر واپس آیا تو ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سر مجھے گیس لگا دیں۔
میں نے کہا بھائی میں تو مکمل پڑھاتا ہوں، گیس پر اعتماد نہیں کرتا میں، کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے وہ فوراً کتاب میرے سامنے کی، اور جب میں نے دیکھا تو اسلامیات کی کتاب تھی۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو آپ کو اردو پڑھایا ہے اور اردو پڑھاتا ہوں، آپ یہ اسلامیات کی کتاب لائے ہیں۔ اس نے کہا سر آپ اسلامیات نہیں پڑھاتے ہمیں۔ یعنی یہ صورتحال ہے کہ ہم اردو میں اسلامیات پڑھا رہے ہیں، فزکس ہو کیمسٹری ہو، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک اسلامائزیشن کا جو ایک فوبیا ہے نا جی، اس صورتحال کا ہم شکار ہیں بری طرح۔ یعنی سپیشلائزیشن کا جو ایک عمل تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جناب اقبال کی جو نمائندہ نظمیں ہیں اس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے حقیقت حسن۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ حقیقت حسن کیا اقبال کی نمائندہ نظم ہے؟ یعنی اس طرح کی، یعنی وہ جو ہمارے نصاب بنانے والے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان پر ایک بس پردہ ڈال دیں تاکہ جو ہمارے فلاسفر ہیں، بڑے شاعر ہیں، ان کو چھپا دیا جائے، اور ایسے ایسے لوگ اس میں شامل ہیں کہ جو قوم کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ تو اس صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نصاب کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو قومی امنگوں کا ترجمان ہو، لیکن یہ ایک سرمایہ دارانہ نظام کے باج گزار جو نصاب بنانے والے ادارے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہیں گے، کیونکہ جو ایک غیر محسوس طریقے پر جو فکری انقلاب آتا ہے وہ نصاب سازی کے تھرو آتا ہے۔ اگر نصاب میں بھی ہم نے کوئی ایسا تعمیر اور ترقی اور ذہنی فکری انقلاب کا ہم نے کوئی بندوبست نہ کیا تو یقیناً پھر ایسے ہی صورتحال مایوس کن ہمارے سامنے آتی رہے گی۔ گزشتہ جو ایک سال گزرا ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا، اور آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیا دنیا بھر میں ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ معطل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تعلیم یعنی کالجز وغیرہ میں، اسکول سائٹ پر آپ نے بطور حوالہ دیا، ابھی آپ ایک کالج سے وابستہ ہیں، تو آپ اس ساری صورتحال کی کچھ آپ بیتی لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ یہ پورا جو سال گزرا کیسے، یعنی کہ ایک تعلیمی نظام جس طرح ایک معطل رہا، اور بچوں کے مسائل ہوں گے، اساتذہ کے مسائل ہوں گے، کیونکہ لوگ ذہنی طور پر تو تیار نہیں تھے، نہ کبھی اس سرگرمی سے لوگوں کو جو ہے وہ گزرنا پڑا، آن لائن کلاسز، یہ وہ، اس ساری صورتحال کے بارے میں آپ تھوڑا سا آگاہ کریں۔ جی بالکل، بڑی صورتحال عجیب ہے۔ وہ ایلون ٹوفلر کی کتاب آپ نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، تھرڈ ویوز۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ہاں جو مغرب کے اسکالر تھے انہوں نے نہ صرف پہلے سے پیش بندی کی ہوئی تھی بلکہ انہوں نے اپنے طور پر اپنے سماج کو ایسے ڈھانچے میں بھی گزارا ہوا تھا جو ان کے مستقبلیاتی جو مسائل ہیں ان کا حل وہ ڈھونڈ سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں تو کالجز میں، سکولوں میں کوئی آئیڈیل صورتحال تو ہے نہیں، چاہے جائے کہ ہم بچوں کو آن لائن کلاسز پڑھاتے، لیکن حکومت کی طرف سے یہ ایک ہمیں کہا گیا کہ آپ آن لائن کلاسز لیں اور پڑھائیں، تو وہ ہم پڑھاتے رہے۔ لیکن اس صورتحال میں جو مسائل ہمارے سامنے پیش آئے وہ یہ تھے کہ بچوں کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے، اسی طرح ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں ہیں، اس کے علاوہ اگر کچھ بچے ہیں تو وہ جناب دیہات میں ہیں، وہاں سگنلز نہیں ہیں، پھر ان کو بچوں کو طریقہ نہیں آتا کہ کس طریقے سے جدید ٹیکنالوجی سے کیسے، میں صرف طلبہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا، اساتذہ بھی ہمارے بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس اس صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ محکمہ تعلیم جو ایک بڑا ادارہ ہے اس نے بھی کوئی اس صورتحال کا کوئی سنجیدہ ادراک نہیں کیا۔ یعنی کتنے کالجز سکول ہیں جہاں اسٹوڈیو ہو، کیمرے کی سہولت ہو،
وہاں کوئی اچھا اسپیکر ہو، ایک وہاں لیکچر دینے کی کچھ صورتحال ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے طور پر کچھ ہوا، لیکن ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی اس صورتحال سے اچھی طرح آگاہ نہیں تھے، تو وقت ضائع ہوا بچوں کا بہت زیادہ. ان کے ایگزام نہیں ہوئے، ان کو ویسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا، بعد میں بڑی تنقید بھی ہوئی حکومت پر. تو یہ جو عرصہ ہے یہ ہمارے عبرت حاصل کرنے کا ہے، کچھ سیکھنے کا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. جو پہلی ویو آئی کورونا کی اس میں بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا، دوسرے میں بھی، اب تیسری میں، تو اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. انڈیا میں کتنے جناب 3 لاکھ سے زائد نئے کیس آ رہے ہیں اور 2,500 کے قریب وہاں روزانہ کی ڈیتھ ریٹ ہے. تو یہ صورتحال جو ہے ہمارے لیے بڑی تشویشناک ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی جو پہلی ویو میں ڈیتھ ریٹ اور نئے کورونا مثبت آنے کی شرح تھی، اب وہ 3 گنا ہو چکی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ پرسوں 157 لوگ جو تھے وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور تقریباً 5,000 سے زیادہ ہر دن نئے کیس آ رہے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر یعنی جو نیٹ کی ٹیکنالوجی ہے، آن لائن کلاسز ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی. اگر ہم نے نہ دیا تو پھر یقیناً جناب جو ہے نا بچوں کا مستقبل بھی خراب ہوگا، اور اساتذہ بھی پریشان ہیں، ان کے والدین بھی پریشان ہیں، پورا ہمارا نظام تعلیم کولیپس کر جائے گا. تو اس صورتحال کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کوئی مثبت اور سنجیدگی کے ساتھ پیش بندی کرنی ہوگی. ریاض صاحب، اس سے پہلے جو حکومت تھی انہوں نے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر بچوں کو لیپ ٹاپ فراہم کیے تھے، اور اس گورنمنٹ پر بھی لوگوں نے تنقید کی تھی. لیکن آج جب مصیبت آئی، جب مشکل آئی، تو یقیناً لوگوں نے اس حکومت کی اس خدمات کو تو سراہا. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ بطور شاعر اور بطور ادیب، بطور نقاد، بطور استاد، آپ کی رائے کیا ہے؟ بڑی اچھی بات کی ہے جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سابقہ حکومت نے جو میرٹ کی بنیاد پر بچوں کو لیپ ٹاپ دیے تھے، اگر اس پالیسی کو جاری رکھا جاتا تو یقیناً یہ بڑا اچھا اقدام تھا، لیکن اس پر بے جا تنقید ہوئی، اور یہ ہمارا ایک کوئی وتیرہ بن چکا ہے لوگوں کا اور اپوزیشن جماعتوں کا کہ وہ ہمیشہ اچھی باتوں کو بھی منفی انداز میں لیتی ہیں، کوئی مثبت اس کا اظہار نہیں کیا جاتا. اب آپ نے بڑا اچھا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر آج لیپ ٹاپ کی وہ دیے جاتے، بچوں کو دیے جاتے اور ان کو نیٹ کی سہولیات فراہم کی جاتی، تو بچے گھر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے اور ان کا تعلیمی سال ضائع نہ جاتا. لیکن موجودہ حکومت جو ہے اس کی تو اپنی ترجیحات ہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں پر ٹیکس لگائے جائیں اور مہنگائی کی جائے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کلیکٹ کر کے IMF کو قرضوں کی سود کی صورت میں واپس کیا جائے. باقی عوام کی فلاح اور رفاہ کے لیے کوئی سر دست ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ جو عوام کے لیے تسلی بخش ہو. اب آپ دیکھیں کہ ملازمین ہیں بیچارے، وہ رو رہے ہیں کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا. مہنگائی جو ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے، آئے دن مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، جو مافیاز ہیں جس کی بات ہمارے پرائم منسٹر کرتے ہیں، ان کے پاس نہ ادراک ہے نہ طاقت ہے کہ ان کو کنٹرول کر سکیں. تو صورتحال یہ ہے کہ پھر حکومت کیا ہے؟ حکومت کا کام یہی ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا، اور جو عوام دشمن پالیسیاں بنا رہے ہیں انفرادی طور پر تو ان کو کنٹرول کرنا. لیکن یہاں تو سب چیز ہی الٹی گنگا بہہ رہی ہے جی. حکومت کی کرونا کے دنوں میں جو حکمت عملی ہے، یوٹیلٹی سٹور پر لوگ قطار میں، رمضان بازاروں میں لوگ قطار میں لگ کر چینی کی تلاش میں ہیں، ملے گی تو بعد میں.
لیکن کرونا سے جو ہے وہ SOPs کے تحت فاصلہ بھی ضروری ہے، اور اس حکومت نے کچھ عرصہ قبل یعنی پہلے چینی کو باہر فروخت کیا، بیچا. کیا ان کو یہ علم نہیں تھا کہ ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی؟ اسی طرح گندم کو بھی انہوں نے باہر بھیجا، پھر ہمیں باہر سے منگوانی پڑی. کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی سیاسی جو ہے ان کی سوچ و بچار نہیں ہے، سیاسی طور پر ان کی نابالغ ہیں، یا کوئی تیاری نہیں تھی؟ کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر میں بطور شاعر؟ جی، میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا ہے کہ ہماری اسمبلیوں میں، ایوان اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں یہ جو ہے بورژوا طبقہ اشرافیہ وہ بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا ان کے لیے حکومت سے باہر رہ کر بھی وہ اپنے پیسے کو بڑھانے کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ حکومت میں آ جائیں تو پھر تو وہ اختیار ان کو مل جاتا ہے کہ جیسے چاہیں لوٹیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں نے یعنی چینی میں بھی انہوں نے مہنگائی کی، گندم کو باہر بھیجا، پھر مہنگی کر کے اس کو درآمد کی گئی. تو یہ پیسے کی گیم ہے جی، پیسہ بنا رہے ہیں، عوام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر عوام کی محبت اور عوام کی فلاح کا تصور ان کے ذہن میں ہوتا تو آج جتنا ایک غریب آدمی کا جینا دو گھر ہو چکا ہے یہ نہ ہوتا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ لوگ جب الیکشن ہوئے تو پچھلی حکومتوں کے جو مسائل تھے اس کو وہ یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب کوئی تبدیلی آنی چاہیے. انہوں نے ایسی صورتحال زیادہ خراب کی کہ اب دوبارہ لوگ پچھلی طرف لوٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ بڑے اچھے تھے، چیزیں بڑی سستی تھیں، جو وعدے انہوں نے کیے وہ پورے کیے جناب کم و بیش. تو صورتحال اب زیادہ گھمبیر تر ہوتی جا رہی ہے. پھر دوسرا جناب یہ جو وبائی مرض آئی ہے اس نے بھی جناب اس کے بھی اثرات ہیں. پچھلی حکومتوں پر یہ کرونا کے وبائی امراض نہیں تھے، اس وقت نہ اثرات تھے، تو وہ کچھ زیادہ دل جمی کے ساتھ انہوں نے اپنی پالیسیوں کو یعنی روب عمل کرایا. لیکن موجودہ حکومت جو ہے اس کے لیے بڑے مسائل ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ کورونا کی صورتحال. دوسری بات یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو تھیں اپوزیشن وہ سب متفق ہو گئے اور انہوں نے ایک محاذ بنا لیا حکومت کے خلاف کہ کوئی اب یہ اتنا وسیع اتحاد جو ہے یہ بھٹو کے دور میں تو ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتنا ایک گہرا اتحاد نہیں تھا جیسا کہ آج ہمیں نظر آتا ہے. تو کچھ اپوزیشن والے جو تھے انہوں نے بھی مقصد یہ ہے کہ حکومت کو کام نہیں کرنے دیا، اور جو اتحاد انہوں نے کیا صرف اپنے اقتدار کے لیے کیا. مجھے بتائیے کہ کیا ضروری نہیں تھا کہ یہ تمام اپوزیشن لیڈر اور جماعتیں مل کر عوام کے مسائل کو پیش کرتے؟ مجھے بتائیں انہوں نے کیا مہنگائی مارچ کیا ہے؟ نہیں. تو اس سے واضح طور پر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشاں تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کے مسائل کے لیے یہ سڑکوں پر نکلتے تو جناب پورا ملک باہر نکل آتا اور ان کے لیے 2 لمحے اقتدار میں ٹھہرنا بہت مشکل ہو جاتا اور ان کو ادراک بھی ہوتا. اب کیونکہ یہ ایک چومکھی کی لڑائی ہے تو حکومت کو بھی پتا تھا کہ یہ اپنے اس کے لیے کر رہے ہیں. عوام کی تائید ان کو حاصل اس لیے نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کو اٹھایا نہیں گیا. تو یہ ایسے یعنی ایک بہت کمپلیکیٹڈ صورتحال پاکستان میں ہے کہ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے جی. اچھا، یہ جو اس خطے کے لوگ ہیں افغانوں میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے ایک اتحاد بنایا تھا صوبہ محاذ کے نام سے، اور 100 دن کا انہوں نے لوگوں کو ٹائم بھی دیا. اب علامتی سیکٹریٹ ملتان کے اندر جو ہے وہ کیمپ بھی کیا گیا ہے. آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صوبہ بنے گا یا بس یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے علامتی طور پر سیکٹریٹ بنایا ہوا ہے؟
دیکھیں جی، اس صورتحال میں تو یہ ہے کہ سرائیکی صوبہ تو بننا چاہیے، کیونکہ پنجاب جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے کہ صرف لاہور میں بیٹھ کر آپ پورے پنجاب کے کثیر تعداد والے اضلاع کی مسائل حل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو صوبہ تو بننا چاہیے، اس میں تو دوسری کوئی رائے ہے نہیں، لیکن جو لاہور کے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اقتدار کا جو دائرہ کار ہے وہ محدود نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، پھر پیپلز پارٹی نے آپ دیکھیے کہ کچھ مخلصانہ کوشش کی، لیکن وہ بھی اپنے منصوبے کو پروان نہ چڑھا سکے۔ باقی یہ موجودہ حکومت کی 100 دن والی جو صورتحال ہے کہ 100 دن میں صوبہ بنائیں گے یا ہم یہ کر دیں، ظاہر ہے کہ یہ باتیں تو الیکشن میں بس کہی جاتی ہیں۔ اتنا جھوٹ اور اتنی مبالغہ آرائی تو شاید کسی نے بھی نہیں کی، اور عوام کو بھی میں بڑا سیلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس جھوٹ کو منوان قبول کر لیا کہ واقعی ایسا ہو جائے گا۔ شاید ہم کرامتوں اور معجزات کے اور خرق عادات کچھ ایسی چیزوں کے زیادہ قائل ہیں کہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ایک صوبہ بننا ہے۔ ہمارے ہاں تحصیل یا ضلع بننا جو ہے اس کا بھی کافی وقت لگ جاتا ہے، تو صوبہ بننا اور اس کے لیے علیحدہ پورا ڈھانچہ کھڑا کرنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو 2/3 اکثریت بھی حاصل نہیں ہے، تو 2/3 اکثریت جب تک پنجاب اسمبلی میں نہیں ہوگی، پھر قومی اسمبلی میں نہیں ہوگی، سینٹ میں نہیں ہوگی، تو یہ قانون سازی کیسے ہوگی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو سیکریٹریٹ کی بات کی ہے کہ سرائیکی صوبہ جو ہے اس کی سیکریٹریٹ ہم بنا دیں تاکہ لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ کسی حد تک حل ہو جائیں، تو وہ بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے کنفیوز کر دیا۔ کبھی انہوں نے بہاولپور کو کہہ دیا، پھر ملتان کا کہہ دیا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس کی 2 برانچیں کر لیتے ہیں، بہاولپور میں بھی رہ جائے اور ملتان میں بھی رہ جائے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا نوٹیفیکیشن کیا کہ وہ تمام جو سیکریٹریٹ وغیرہ جو انہوں نے بنایا تھا وہ بھی واپس لے لیا انہوں نے۔ تو اس صورتحال کے اندر یعنی موجودہ حکومت سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ کوئی صوبہ بنائے گی، لیکن صوبہ بننا ضرور ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ کس کے حصے میں یہ کار خیر آتا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ کوئی جدوجہد کرنی پڑے گی یا کوئی متشدد کارروائی کے بعد کی صورتحال ہوگی۔ یہ بہرحال ہونا ہے، لیکن ہونا مشکل ہے، کیونکہ وہ جو اپر پنجاب کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آسانی کے ساتھ وہ حکمران وہ صوبہ نہیں بننے دیں گے، اپنے اقتدار اور حاکمیت کے دائرہ کار کو محدود نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں لوگوں کے مسائل کا ادراک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بادشاہت ہے، حکمرانی ہے، وہ قائم و دائم رہے۔ لیکن یہ بھی تو ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں بھی صوبہ بن گیا، پھر بھی تو یہی لوگ ہوں گے جو پہلے یہاں سے منتخب ہو کر وہاں جاتے ہیں، پورا سیشن بات نہیں کرتے، نہ لوگوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں، بس بن کے جاتے ہیں، پھر الیکشن والے دن لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ اگر صوبہ بن بھی جائے تو پھر بھی تو یہی لوگ آگے ہوں گے، پھر بھی تو عام آدمی اوپر نہیں آ سکے گا۔ پہلے بھی انہوں نے نہ ایجوکیشن میں کام کیا، نہ ہیلتھ میں کام کیا، نہ ترقیاتی کوئی کام ہوئے، یہی لوگ، پھر یہی لوگ جو ہے یہاں حاکم بن جائیں تو پھر لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ جی بالکل، ہم اسی نقطۂ نظر کے پہلے قائل تھے کہ یہ طبقاتی نظام ہے پاکستان میں، اور پاکستان کے جو مقتدر لوگ ہیں وہ یہی جاگیردار، سرمایہ دار اور صنعت کار طبقہ ہے۔ تو اگر سرائیکی صوبہ بن بھی گیا تو سرائیکی وسیب کے جو بڑے سردار اور جاگیردار ہیں یہی لوگ اقتدار میں آ جائیں گے، اور عوام بیچارے ویسے ہی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی صوبہ بنتا ہے تو اس کے لیے بجٹ کا
ایک بجٹ میں کافی پیسہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے، ایک ڈھانچہ کھڑا کرنا پڑتا ہے، سیکریٹریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر اس صوبے کا ایک علیحدہ بجٹ میں ایک اناؤنس کیا جاتا ہے، اس کے لیے رفاہی فلاحی رقم اس کو دی جاتی ہے، NFC ایوارڈ جس کو کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں سڑکیں بنے گی، یہاں جناب یونیورسٹیاں، اب دیکھیے سرائکی صوبے، سرائکی جو ہمارا بیلٹ ہے، اس میں 3 یونیورسٹیاں بھٹو مرحوم دے گئے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ کون سی یونیورسٹی جناب ہمارے ہاں بنی ہے؟ کثیر تعداد میں یہاں سے لوگ لاہور میں جاتے ہیں اور وہاں میڈیکل کالجز میں داخلہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، پیسہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں بیچارے وہ رہ جاتے ہیں، ان کو اپنی یونیورسٹیوں میں بھی میرٹ کی بنیاد پر داخلہ نہیں ملتا۔ اگر یونیورسٹیوں کی کالجز کی تعداد زیادہ ہو تو یقیناً ہمارے جو بچے ہیں عوام کے لوگ، ان کو انہی یونیورسٹیوں میں داخلہ مل جائے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ صوبہ بننے کے بعد یہاں سڑکیں بنے گی، یہاں جناب انفراسٹرکچر جو ہے وہ قائم ہوگا، اور مختلف ملازمتیں ملیں گی، یونیورسٹیاں بنیں گی، میڈیکل کالجز ہوں گے، انجینئرنگ کالج بنیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اور آہستہ آہستہ ایک جناب تعمیر و ترقی کا سفر جو ہے وہ چل پڑے گا۔ اب آہستہ آہستہ زمینیں سکڑتی جا رہی ہیں، جاگیردارانہ نظام کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو لہٰذا ہمیں ایک صوبے کو بنانے کے لیے مخلصانہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپر پنجاب کے جو لوگ ہیں، یہ ان کی پھیلایا ہوا یہ پروپیگنڈا ہے کہ بھائی اگر ہم سے الگ ہو گئے تو آپ کو تو اپنے وسیب کے جاگیردار کھا جائیں گے، لہٰذا آپ صوبے کا مطالبہ نہ کریں اور ہمارے آگے ہی سر نگو رہیں آپ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، یہ ایک ضرورت ہے انتظامی بنیادوں پر، لہٰذا اس کا نام کوئی بھی رکھ لیا جائے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صوبہ بننا چاہیے۔ عوام کے مسائل کا حل اسی میں ہے، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کا خواب بھی اسی میں ہے۔ آپ ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور میں ایک ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ سوال کرنا چاہوں گا۔ پاکستان میں اساتذہ کے کیا مسائل ہیں؟ کیونکہ اساتذہ جو ہے وہ ایک ایسے سمجھیں کہ روشنی دینے والا طبقہ ہے، جس نے نئی نسل کو شعور عطا کرنا ہے، نئی نسل کی جو ہے تربیت کرنی ہے، اور وہی طبقہ ہی اگر مسائل کا شکار ہو تو روشنی دینے والا جب اندھیرے میں کھڑا ہو تو روشنی کون دے گا؟ تو پاکستان میں اساتذہ کے کیا مسائل ہیں؟ آپ بطور استاد کیا محسوس کرتے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے۔ اساتذہ کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے دور میں، پچھلی حکومتوں میں میرٹ کو مد نظر رکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ MPA اپنے گھر میں بلا لیتے تھے اپنے جو ان کے ووٹر تھے کہ آپ آ جائیں ہمارے گھر میں، وہیں MS پہنچ جاتا تھا اور وہیں وہ آرڈر جناب جو تھے لوگوں کو دے دیتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک تعلیم کا محکمہ جس نے بچوں کی ذہنی نشوونما کرنی ہے، قوم کی امنگوں کے مطابق ان کی تربیت کرنی ہے، اگر وہاں بھی آپ یعنی سیاسی بنیادوں پر بھرتی کریں گے تو مجھے بتائیں کہ آپ تو قوم کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ ان سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہونے والے لوگوں نے کیا پڑھانا ہے اور کیا پڑھنا ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ ایک تو میرٹ کو سامنے، اب پبلسری کمیشن کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی تک وہ زیر عتاب، اسی طرح سندھ میں آپ دیکھ لیں جو ڈاکٹر تھے وہ بھرتی ہو رہے تھے، سندھ ہائی کورٹ نے ان عملاً سندھ پبلک سروس کمیشن کو بند کر دیا جناب۔ تو جب اتنے بڑے ادارے جو آئینی ادارے ہیں اور میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کرنے والے اور مختلف محکمہ جات میں اہل افراد کی یعنی سلیکشن کرنے والے جو ادارے ہیں، ان کی یہ صورتحال ہوگی تو
کیا یعنی ہمارے سامنے منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں ان کے کوئی تربیتی کورسز نہیں ہوتے. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک جو استاد بھرتی ہوتا ہے ریٹائرمنٹ تک کوئی اس کی جناب جو ہے نا جی وہ تربیتی کوئی ورکشاپ نہیں ہے، کوئی کورسز نہیں کرائے جاتے، نئے پڑھانے کے ٹیکنیک سے اس کو آگاہ نہیں کیا جاتا. وہی جو گھسے پٹے جو صدیوں سے چل رہے ہیں وہی چل رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ضلعی سطح پر جو کالجز ہیں وہاں سمع بصری معاونات کے وہ آلات نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اب اس صورتحال کے اندر ہم یعنی وہی پرانے طریقے ہیں کہ استاد کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بچوں کو پڑھاتا ہے کلاس میں، جو کچھ اس کے ذہن میں وہ اڈیل دیتا ہے. بچے سوال بھی نہیں کرتے، ان کی تربیت ہی ایسے کی جاتی ہے کہ سوچنے پر پابندی ہے کہ بچہ نہ بولے. اگر اس کے ذہن میں کچھ سوال آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ استاد کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے. لہذا شاگرد کو دبا کے رکھنا ہے. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یعنی اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ صورتحال ہے جناب، ریفریشز کورسز نہیں کرائے جاتے، تربیتی کورسز نہیں ہیں. پھر یہ ہے کہ اساتذہ کی کوئی معقول تنخواہیں بھی نہیں ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ ارد گرد ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو ان کی جو آمدنی ہے وہ زیادہ اچھی ہے. اب استاد جو ہے آپ اس سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ جناب محض جو ہے وہ علم کا روشن دیا تو کرے لیکن اپنی بنیادی ضروریات زندگی کو تج دے، قربان کر دے. آخر وہ اسی سوسائٹی میں رہتا ہے، اس کی بھی کچھ ضروریات ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں شاندار زندگی گزار سکوں. تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ اکیڈمیز میں جاتا ہے، پرائیویٹ طور پر معاشرہ مطعون ملعون کرتا ہے استاد کو کہ یہ ایسا کام کیوں کرتا ہے. لیکن استاد کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے نہ سوسائٹی کچھ کرتی ہے اور نہ کوئی سنجیدگی سے حکومت جناب کچھ کر رہی ہے. تو ایک تو یہ مسائل ہیں ان کے. پھر یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہمارے استاد کو کوئی احترام بھی زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرف اب کیوں ہے یہ وہی صورتحال جو میں نے بتائی کہ بطور ہماری سیاسی قومی صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ جس میں استاد کی ریسپیکٹ اور اس کی ڈگنیٹی اور اس کی ریسپیکٹ بالکل ہماری سوسائٹی میں نہیں کی جاتی. یہ کہا جاتا ہے کہ محکمہ تعلیم تو جی بس یتیم محکمہ ہے، اور جو آدمی کسی اور محکمے میں سلیکٹ نہیں ہو سکتا تو وہ محکمہ تعلیم میں آ جاتا ہے. تو جب اس صورتحال کو ہم غیر محسوس طریقے پر تسلیم کر لیں اور کوئی ہم اس کی تبدیلی کے لیے سنجیدہ سوچ بچار نہ کریں، منصوبہ بندی نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ پھر مسائل کے انبار آپ کو نظر آئیں گے. تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ ہمارے سوسائٹی کے اندر کالجز میں، یونیورسٹیوں میں یا سکول کے درجے پر پائے جاتے ہیں. آپ کے جواب سے یہی معلوم ہوا ہے جو اساتذہ کی تنخواہیں اور مراد ہیں وہ کوئی مناسب نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے جو اساتذہ ہیں یا جو اس شعبے سے وابستہ معلمین، مدرسین ہیں، پروفیسر صاحبان ہیں، تو تنخواہ معقول نہ ہونے کی وجہ سے اکیڈمیوں کا، ٹیوشنز کا یہ مجبور ہو کر رخ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کی وہ معاشرے میں رسپیکٹ نہیں ہے. آپ کا جواب یہی تھا. تو اس کا ذمہ دار حکومتیں تو ہیں یقیناً. آج تک جو حکومتیں آئیں انہوں نے اس جانب کوئی توجہ نہیں کی، لیکن اس حکومت سے آپ کیا اپیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہے یہ سب کا رویہ ایک جیسا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں حکومت اچھی ہے اور فلاں بری ہے. مجموعی طور پر صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ
اساتذہ جو ہیں اگر ان کو اطمینان ہوگا کہ جو مجھے تنخواہ مل رہی ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کو اچھے اداروں میں پڑھا سکتا ہوں، اچھے ڈاکٹر تک میری رسائی ہے، اور چھت ہے، مکان ہے، اور علاج اور تعلیم کی سہولیات مجھے اچھی معیاری مل رہی ہے، تو یقیناً وہ اطمینان قلب کے ساتھ. لیکن یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ جو بیچارہ کسان ہے، مزدور ہے، محنت کش ہے، آپ دیکھیے کہ 16,000 ہے یا 18,000 ہے مزدور کی مزدوری. اب بتائیے کہ 16,000 میں بیچارہ مزدور جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ مقروض مرتا ہے، نہ کھانے کے لیے اس کے پاس 2 وقت کی روٹی اچھی ہوتی ہے کہ اس کی غذائیت پوری ہو، ٹھیک ہے، نہ اس کے پاس کوئی مکان اچھا ہوتا ہے کہ سردی گرمی سے اس کو بچائے، نہ اس کے پاس لباس اچھا ہے کہ وہ اس کو تہذیب میں نکھار پیدا کرے، اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرے. جب وہ کہیں جائے تو اس کو کم نگاہوں سے یا کمتری کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، اس کی ریسپیکٹ کی جائے، اچھے ڈاکٹرز تک اس کی رسائی ہو، اس کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں اور اچھے تعلیمی اداروں تک رسائی ہو اس کی. تو ہم تو یہاں کسانوں مزدوروں کا رونا رو رہے ہیں، یہاں تو صورتحال پوری ہی ابتر اور مخدوش ہے، اور حکومت جو ہے ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. جیسے یہ تو میں پہلے آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ یہ طبقاتی نظام ہے پاکستان میں. یہاں جناب صرف یعنی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ فراہم ہیں صرف طبقہ اشرافیہ کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے. باقی لوگ جو ہیں یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ہمارے لیے کام کرنے والے ہیں، مزدور ہوں، کسان ہوں، ہمارے خدمت گزار ہیں. تو یہ کسی حکومت کے اندر سینس ہی پیدا نہیں ہوا کہ جب تک ہم عوام کی کثیر تعداد کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، ان کی نگہداشت نہیں کریں گے، تو پھر کیسے صورتحال بدل سکتی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ روس کے اندر بھی یہی صورتحال تھی. وہاں جو زار روس تھا اس نے ظلم کا حربہ اپنایا ہوا تھا، مزدوروں، کسانوں، غریبوں، محتاجوں کی جناب انبوہ تھا ایک جو کسی طرح جناب تھمنے میں نہیں آ رہا تھا. بالآخر لینن نے ایک کارل مارکس کی تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اسٹڈی سرکل بنائے اور ان کی ذہنی فکری ان کی نشو و نما کی، انقلاب کا ان کو مفہوم سمجھایا، اور بڑی طویل سٹرگل کے بعد 1917 میں بالآخر ایک خونی انقلاب آیا اور زار روس کا جو دھڑم تختہ ہوا، کسانوں مزدوروں کی حکومت جو تھی وہ عملاً قائم ہو گئی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ روس جس کے خلاف امریکہ اور تمام سرمایہ دارانہ ممالک اس کے خلاف محاذ آرا ہوئے، صف آرا ہوئے، اس کے خلاف سیٹو سینٹو بنے اور اس کو گھیرا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ رشیا نے کتنی ترقی کی، اور پھر جن جن ممالک پر اس نے یعنی اپنا قبضہ کیا، یعنی وسطی ایشیائی ریاستیں ہوں یا مشرقی یورپ ہوں، وہاں بھی انہوں نے ان کو صرف قرضہ نہیں دیا، قرضے کی لعنت نہیں دی، بلکہ وہاں ان کو ڈھانچہ دیا، سٹرکچر دیا، تعلیم دی، وہاں جناب انہوں نے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا. تو آج دیکھ لیے وہ کہاں پہنچ چکے ہیں. تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بھی اس کے علاوہ یعنی حل نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. یہاں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھیوکریسی جو ہے وہ زیادہ تر انقلاب کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو جب تک اس طرح کے مسائل کو سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، تھیوکریسی ہے، ان کے علیحدہ علیحدہ جب ان کے عزائم کو بے نقاب نہیں کیا جائے گا اور ہمیں سائنٹیفک اپروچ عوام کے اندر، طلباء کے اندر، طالبات کے اندر جب تک یہ پیدا نہیں ہوگی تو اس وقت تک مسائل جو ہیں وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل رہیں گے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ایک ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو جدید ہو، سائنٹیفک ہو، معروضی مسائل کا ادراک کرنے والا ہو،
ہمیں قصوں کہانیوں میں نہ الجھائے، ٹھیک ہے نا جی. تو اسی وقت ہم ترقی کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا مستقبل، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس کا مستقبل جو ہے اسی کے ساتھ وابستہ ہے. قومی زبان کے فروغ میں اداروں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ قومی زبان جو ہے اس طرح کی اس کی ترویج، اس طرح کا اس کا فروغ نظر نہیں آ رہا. ادارے تو ہیں، علامتی ہیں، اور یہاں کئی ادارے ایسے ہیں جہاں انگلش میڈیم کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے، اور آپ نے بطور استاد بھی محسوس کیا ہوگا کہ بچوں کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، عدم برداشت ہے، برداشت کی کمی ہے. تو قومی زبان کا اس حوالے سے اہم کردار ہوتا ہے بچوں کے ذہن سازی کرنے میں، معاشرے سے وابستہ نصاب کے اندر جو افسانے کی شکل میں، ناول کے اقتباسات کی شکل میں اسباق ہے. تو قومی زبان کے فروغ کے حوالے سے ذرا جو نصاب ہے اس میں، یعنی 9th 10th کا ہو، بنیادی شروع والی کلاسز کا ہو، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا ہو، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا مناسب ہے یا اس میں اضافہ ہونا چاہیے، یا اس حوالے سے؟ جی، قومی زبان کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جن ممالک نے اپنی قومی زبان کو عزت دی، ریسپیکٹ دی، یقیناً انہوں نے ترقی کی ہے. اور ان معاشرے کی تعمیر و ترقی جو ہے وہ صرف زبان کے ساتھ وابستہ ہی نہیں ہے، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے ساتھ وابستہ بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں یہ مفروضہ پھیلایا گیا کہ اگر پاکستان میں لوگوں نے انگریزی نہ پڑھی تو ہم باقی دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. اب مجھے تو اس مفروضے کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ممالک جس میں آپ دیکھیے فرانس، روس، چین، جرمنی، ٹھیک ہے نا جی، ایسے ممالک ہیں جی جنہوں نے جناب اپنی قومی زبان کی بنیاد پر ترقی کی ہے. سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، میڈیکل سائنسز، سب کے سب جناب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی قومی زبان میں پڑھائے جاتے ہیں. ہمارے بہت سے شاگرد جب چائنا گئے یا کیوبا میں گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹے بتائیں کہ آپ کو وہاں انگریزی میں، انہوں نے کہا نہیں، انگریزی کا ایک ہوتا ہے ضرور سبجیکٹ، لیکن انہوں نے تمام میڈیکل سائنس کی تعلیم ہمیں اپنی زبان میں دی ہے، اور وہ ہم نے 6 مہینے میں، 1 سال میں پہلے ان کی لینگویج کو پڑھا ہے، وہ کورس کیا ہے ہم نے. تو اب یہ صورتحال تو بالکل غلط ثابت ہو گئی کہ اگر انگریزی کے بغیر تعمیر و ترقی نہ ہوتی تو پھر روس نے، چین نے، فرانس نے آخر ترقی کیسے کی؟ ٹھیک ہے نا جی. اب کیونکہ ہم انگریزوں کے غلام رہے، 100 سال تک حکومت کی انگریزوں نے، تو لہٰذا انہوں نے ہمارے ذہن میں یہ کمپلیکس بٹھا دیا کہ اگر کوئی زبان ہے تو وہ صرف اور صرف انگریزی زبان ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سعید نے یہی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایڈورڈ سعید نے مستشرقین کے حوالے سے یہی بات کی ہے شرق شناسی میں کہ جو مستشرقین ہیں وہ غلام یا تازہ آزاد ملکوں اور قوموں کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دیتے ہیں کہ تہذیب، ثقافت، کلچر، زبان، یہ ساری چیزیں حاکم طبقے کی بہتر ہیں. اور اگر حاکم طبقہ اگر آپ پر حکومت کرتا ہے تو آپ کو تہذیب سکھانے کے لیے آیا ہے تاکہ تم انسان بنو. تو یہ صورتحال جو ہے زبان کے حوالے سے بھی بڑے زبردست طریقے سے لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دی گئی. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ جو اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ تو ہیں ان لوگوں کے باج گزار ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا انہوں نے لوگوں کو آگے بڑھنے سے ایک رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے زبان کی، کہ پبلسر کمیشن میں
آپ دیکھیے کہ جب تک آپ کو انگریزی پر اچھی طرح دسترس حاصل نہیں ہوگی آپ وہ مقابلے کے امتحان ہی پاس نہیں کر سکیں گے، انٹرویو نہیں دے سکیں گے۔ چاہے جائے کہ جو کامیاب ہوتے ہیں ان سے آپ کا مینٹل آئی کیو بہت زیادہ اچھا ہو، لیکن وہ زبان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بیٹھے ہیں باج گزار مقتدر لوگ، یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے، پھر ان کے بچے آپ دیکھیے کہ یہاں نہیں پڑھتے، وہ یورپ میں پڑھ رہے ہیں، ان کی درسگاہوں وہاں سے وہ پڑھ کر آتے ہیں۔ میں کسی ایک فرد کا نام نہیں لیتا، سب کی یہی صورتحال ہے۔ ان کے وہاں کاروبار بھی وہی ہیں، ان کے جناب رہائش گاہیں بھی وہی ہیں، ان کو چھینک بھی آئے تو وہ جناب وہیں بھاگتے ہیں علاج معالجے کے لیے، صرف اقتدار کے لیے وہ پاکستان میں آتے ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ وہیں چلے جاتے ہیں۔ ان کا کلچر، ان کی جڑت لاشعوری طور پر وہ انہی ممالک کے ساتھ ہے۔ تو آپ ان حکومتوں سے کیا یعنی توقع کر سکتے ہیں کہ یہ قومی امنگوں اور قومی کلچر کو پروان چڑھائیں گے؟ ناممکن بات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ایک چیف جسٹس جو سابقہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اردو قومی زبان ہوگی اور جو عدالتی فیصلے ہیں وہ بھی قومی زبان میں لکھے جائیں، اور جو انگریزی میں لکھے گئے ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تاکہ موکل کو پتہ ہو کہ میرے خلاف فیصلہ آیا ہے تو کیا ہے، میرے حق میں آیا ہے تو کیا آیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے فیصلوں کی توقیر نہیں کی۔ تو یہ ایک ہر طرف یعنی بہت مایوس کن صورتحال ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ جب تک ہم اپنے قومی کلچر کو، قومی زبان کو خصوصاً جب تک ہم پروان نہیں چڑھائیں گے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جامعہ عثمانیہ نے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تجربہ کیا تھا، انہوں نے ایف ایس سی لیول پر اور بی ایس سی لیول پر تمام سائنسی مضامین جو تھے ان کو اردو میں ڈھالا تھا، اور میں خود بھی جب میٹرک میں سائنس میں تھا تو فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی کی جو کتابیں تھیں وہ اردو میں ہم پڑھتے تھے، لیکن آج وہ غائب ہو گئی ہیں، اب بچوں کو انگریزی میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ صورتحال جو ہے روز بروز خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور ایک سوال، آپ بطور شاعر ہیں اور پچھلے دنوں 21ویں صدی کے آپ یہ کہیں کہ غزل کی آبرو، یا آپ یہ کہیں گے 21ویں صدی کے ایک اہم شاعر فرتاج سید کرونا وبا کے سبب دوستوں کو، پیاروں کو الوداع کہہ گئے، اور آپ کا یقیناً ان سے یعنی جو تعلق رہا، اور فرتاج سید صاحب کے حوالے سے کچھ آپ یعنی کہ ان کے حوالے سے۔ فرتاج سید صاحب جو ہیں وہ میری بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں ان سے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ میں جب یونیورسٹی میں آیا ایم اے کرنے کے لیے تو ہمارے سینئر میں محترم ڈاکٹر قاضی عابد صاحب اور فرتاج سید صاحب اور باقی لوگ بھی تھے۔ اب ظاہر ہے کہ میری جو ذہنی ہم آہنگی تھی ان دو شخصیات سے زیادہ تھی۔ قاضی عابد صاحب جو تھے ان کی بڑی زبردست اچھی گفتگو وہ کرتے تھے، ہمہ وقت ان کی بغل میں کتابیں ہوتی تھیں، ان کو کلاس میں یا لائبریری میں ہم دیکھتے تھے۔ پھر وہ نوٹس جو بناتے تھے وہ بڑے شاندار، اور وہ پھر کئی سال تک نسل در نسل ان کے نوٹس وہ چلتے رہے۔ اب جو فرتاج سید صاحب تھے وہ جناب شاعر تھے، اور میرے لیے زیادہ ذہنی ہم آہنگی جو تھی وہ فرتاج سید صاحب کے ساتھ زیادہ تھی۔ شعر سننا، جب انہوں کو پتہ چلا کہ لیا سے یار یہ نوجوان آیا اور یہ بھی شاعری کرتا ہے تو وہ بہت محبت سے میرے ساتھ پیش آتے تھے۔ عروض پر گفتگو ہوتی، تختی کیسے کی جاتی ہے اس کے حوالے سے، اچھا شعر سنانے کے حوالے سے جب کوئی غزل وہ کہتے یا میں تو سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کو غزلیں سناتے تھے، تو ہماری بڑی ذہنی قربت بڑھ گئی تھی۔
تو جب وہ فرتاز سید صاحب کا وہ آیا تو یقین کریں میں تو صدمے سے دو چار ہو گیا، اور میں اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے۔ یقین ابھی تک یقین نہیں آتا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابھی فرتاز سید آئیں گے اور کہیں گے کہ یار راہی تم کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے، سناؤ کوئی تازہ غزل، ورنہ میں آپ کو اپنی تازہ غزل سناتا ہوں۔ اتنے نفیس ملنسار اور اتنے اچھے انسان آپ ڈھونڈو گے بھی تو نہیں ملیں گے۔ اب وہ لیڈز یونیورسٹی لاہور میں پڑھاتے تھے، تو وہاں ایک انہوں نے فاطمہ افضل ایک لڑکی ایم فل کی ان کی اسٹوڈنٹ، انہوں نے مجھ پر ایم فل کرائی اس سے، ریاض راہی کی ادبی خدمات۔ تو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ جناب، اور یہ ان کا بڑا فن ہے کہ انہوں نے وہاں لاہور میں رہ کر اپنے دوست کو یاد رکھا۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے، یقین کریں کہ دل افسردہ ہے، مایوس ہے، اور بس جب بھی وہ یاد آتے ہیں تو بس آہیں بھرتا رہتا ہوں میں جناب۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے۔ راہی صاحب آپ بھی شاعر ہیں، اور میں گزارش کروں گا ہمارے جو صدائے روز کے سامعین ہیں اور اس سے وابستہ ہیں، اس کی یعنی خبریں بھی سنتے ہیں، اس پہ نشر ہونے والے پروگرام کو بھی غور سے دیکھتے ہیں، یقیناً بےتاب ہوں گے کہ تعارف میں نے کہا کہ آج ہمارے ساتھ ایک شاعر ادیب نقاد ہیں، تو یقیناً بےتاب ہوں گے کہ میں آپ کو گزارش کروں گا اور آپ اپنا کلام سنائیں گے۔ جی بہت شکریہ جناب۔ ایک تازہ غزل آپ کو سناتا ہوں جی۔ جی ان کی آنکھوں سے میں کشی کی ہے، واہ، ان کی آنکھوں سے میں کشی کی ہے، حالت اب اپنی بے خودی کی ہے، واہ واہ، اپنی قسمت میں رنج ہجر کہاں، اپنی قسمت میں رنج ہجر کہاں، ہم نے انسان سے عاشقی کی ہے، اور صبح ہنستے ہیں رات روتے ہیں، ہم نے یوں اپنی زندگی کی ہے، صبح روتے ہیں صبح ہنستے ہیں رات روتے ہیں، ہم نے یوں اپنی زندگی کی ہے، کیا ڈرائے گا آسماں ہم کو، کیا ڈرائے گا آسماں ہم کو، بحر غم میں شناوری کی ہے۔ اور آگے شعر ہے کہ کیا شکایت کریں کسی سے ہم، کیا شکایت کریں کسی سے ہم سے دنیا نے بے رخی کی ہے۔ اور یہ شعر آپ کی نظر ہے، چپکے چپکے سے دل چرا لینا، چپکے چپکے سے دل چرا لینا، یہ ادا خاص دل بری کی ہے، چپکے چپکے سے دل چرا لینا، یہ ادا خاص دل بری کی ہے، اور ہم کو آسان نہیں بھلا دینا، ہم کو آسان نہیں بھلا دینا، خواب دیکھے ہیں شاعری کی ہے۔ اور شعر دیکھیں، ظلم زندہ ہے عدل شرمندہ، ظلم زندہ ہے عدل شرمندہ، تم نے کیسی یہ منصفی کی ہے، ظلم زندہ ہے عدل شرمندہ، تم نے کیسی یہ منصفی کی ہے، اور تم فقیروں کا حال کیا جانو، تم فقیروں کا حال کیا جانو، تم نے تو صرف صاحبی کی ہے، تم فقیروں کا حال کیا جانو، تم نے تو صرف صاحبی کی ہے، آشیاں بجلیوں کی زد میں ہے، آشیاں بجلیوں کی زد میں ہے، کس نے گلشن کی مخبری کی ہے، مہربانی، کس نے گلشن کی مخبری کی ہے، اب اندھیروں کا خوف کیا راہی، اب اندھیروں کا خوف کیا راہی، دل جلایا ہے روشنی کی ہے۔
زبردست زبردست. بہت شکریہ. یقیناً میں بھی محظوظ ہوا اور ہمارے سامعین بھی محظوظ ہوئے ہوں گے. اور راہی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا اور مختلف اہم جو سوالات تھے عام آدمی کے ذہن کے اندر ابھرتے ہوئے، آپ نے ان کے جوابات دیکھ کر عام آدمی کی صحیح معنوں میں ترجمانی کی ہے. اور آپ نے جو غزل سنائی اس میں بھی آپ نے ہر حوالے سے جو ایوانوں تک، مصنفین تک یا منصفین تک آواز جو پہنچنی چاہیے تھی آپ نے وہ آواز پہنچائی. میں آپ کا صدائے روز کی طرف سے خود بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور یقیناً ہم دوبارہ بھی آپ کو کبھی زحمت دیں گے اور آپ سے شاعری بھی سنیں گے، آپ سے خوبصورت آپ کے شائستہ لب و لہجے سے جو ہے وہ آپ سے باتیں بھی کریں گے. اور آپ کچھ جی پیغام دینا ضرور. چاہتے ہیں جی وبا کے دنوں میں آپ کا بھی ممنون ہوں اور صدائے روس کا بھی ممنون ہوں کہ آپ نے ہماری آواز کو آگے پہنچایا، ہمارے نقطہ نظر کو، جی اور ہمیں بات کرنے کا موقع فراہم کیا. میں جی آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. جی بہت شکریہ. آج ہم نے اس خطے کے جو شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، جو شاعر جو ادیب ہوتا ہے وہ نفس شناس ہوتا ہے اور لوگوں کے مسائل کو دیکھ کر خود دکھی بھی ہوتا ہے، غمزدہ بھی ہوتا ہے اور اس کو اپنے الفاظ میں بیان بھی کرتا ہے، لکھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود تھے شاعر ادیب پروفیسر ریاض راہی صاحب، اور یقیناً ہم نے عام آدمی سے وابستہ جو باتیں تھیں ان سے ہم نے کی ہیں. ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.